عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. جو ان سے پہلے تھے انہوں نے مکاری کی، بس ان کی عمارت پر اللہ کا عذاب بنیادوں سے آیا، بس چھت ان پر ان کے اوپر سے گر پڑی اور ان پر عذاب آیا جہاں سے انہیں خیال تک نہ تھا۔ پھر وہ انہیں قیامت کے دن رسوا کرے گا اور کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جس کے تم بارے میں تم جھگڑتے تھے؟ علم والے کہیں گے بے شک آج کے دن رسوائی اور برائی ہے کافروں پر، وہ جن کی جان فرشتے اس حال میں نکالتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ اطاعت کا پیغام ڈالیں گے کہ ہم کوئی برائی نہ کرتے تھے، ہاں اللہ جاننے والا ہے جو تم کرتے تھے، سو تم جہنم کے دروازے میں داخل ہو، اس میں ہمیشہ رہو گے، البتہ تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کا آغاز کیا آلریڈی ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ ہم موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اسی عنوان کے تحت میں دعوت دینا چاہتا ہوں جناب مرزا اعظم علی بیگ صاحب، سٹی سیکریٹری جماعت اسلامی ہند حیدرآباد سے، کہ وہ ہم سب کو مخاطب فرمائیں۔ جناب مرزا اعظم علی بیگ صاحب، سٹی سیکریٹری جماعت اسلامی ہند حیدرآباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے، حمد و ستائش اسی کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اور آپ کے اصحاب پر۔ عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی اہم عنوان ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب تیرے دور کا آغاز ہے۔ یہ عنوان
آج کے اس نشست کے لیے، اس پروگرام کے لیے رکھا گیا۔ SIO یاقوت پورہ سے قدیم تعلق ہے، اور مجھے اندازہ ہے کہ آپ کی یونٹ میں باصلاحیت نوجوانوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور بہت ہی فعال، بہت ہی ایکٹیولی جو ہے آپ لوگ رول پلے کرتے ہیں SIO کی ایکٹیویٹیز کا مقامی طور پر۔ بہرحال یہ کہ یہ سب تمام باتیں ہمیں خوب سے خوب تر کی طرف لے جانا چاہیے۔ ہماری کیفیت اسٹیگننٹ اور جمود کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہماری کیفیت مزید آگے بڑھنے، مزید نئی راہیں تلاش کرنے، مزید نئے ایکسپلوریشن ہمارے ذریعے سے ہوں، اور ہم جو ہے نئے راستے تلاش کرتے ہوئے اپنی اس منزل کی طرف آگے بڑھتے رہیں۔ یہ ہمارا جو ہے کام ہونا چاہیے۔ ان حالات میں جبکہ پوری دنیا کے اندر ایک عجیب اضطراب ہے اور بے چینی کی کیفیت ہے، اور دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے، اور وہ نیا دور ایک بڑی تبدیلی کا دور ہے۔ بڑی تبدیلی کی طرف ہم سب جا رہے ہیں، اور ایسی غیر معمولی تبدیلی کہ پچھلی صدیوں میں شاید ہی انسانیت نے دیکھی ہوگی۔ ایسے دور میں جبکہ پوری دنیا کے اندر ایک زبردست تبدیلی کا دور، اور خاص طور سے ملک میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات روز بروز جو ہے مختلف سمت پر جو ہے گامزن ہیں۔ بعض حالات تو ایسے ہیں جو ہماری توقعات سے بالکل پرے ہیں، ہم ایسے ایکسپیکٹیشن نہیں کر رہے تھے۔ یہ بار بار مجھے ویڈیو کے لیے کہہ رہا ہے آپ کا زوم، لیکن یہ ویڈیو آن ہو نہیں رہا ہے، پتہ نہیں کیوں کیا۔ بہرحال ٹھیک ہے، آڈیو سے کام چلا لیں گے۔ تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، کہ ہم نہیں سمجھ رہے تھے کہ اس قدر جو ہے یہ ملک بڑی تیزی سے جو ہے اس حد تک جو ہے تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے دیکھا، بلکہ آپ گواہ ہیں کہ میں سمجھتا ہوں شاید 100 سال کے عرصے میں یہ پہلا موقع ہے پوری دنیا میں، اور خاص طور سے ملک کے اندر، کہ ایسی تبدیلی جو ہے آ رہی ہے۔ ایک تبدیلی تو وہ تھی جو دوسری جنگ عظیم کے بعد پوری دنیا کے اندر جو ہے واقع پذیر ہوئی، جس میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوتا ہے، اور پھر یورپ جو ہے ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا امریکہ اور یورپ جو ہے سپر پاور بن جاتے ہیں دنیا کے اندر۔ ملک کی 70-75 سالہ تاریخ کے اندر جنگ آزادی ایک بڑی تبدیلی تھی اس ملک کے اندر۔ اس جنگ آزادی نے اس ملک کو بڑا کچھ تبدیل کیا، لیکن اس تبدیلی کے ساتھ بہت کچھ جو ہے اس ملک کے اندر جو تبدیل نہیں ہوا، اسے اب تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ یہ کہ جو ہے جس مقصد کے تحت اس ملک کو آزاد کیا گیا تھا اور جنگ آزادی لڑی گئی تھی، اور یہ بات مان کے ہم چل رہے تھے کہ اس ملک میں جو ہے سیکولر اور ڈیموکریٹک طرز زندگی اختیار کیا جائے گا، اور اس ملک میں رہنے بسنے والے لوگوں کے لیے یکساں جو ہے مواقع فراہم ہوں گے کہ وہ اس ملک میں زندگی گزاریں، اور اپنے جو ہے طریقے پر زندگی گزاریں، اپنے ایتھنیکل کلچر اور اپنے طرز زندگی کو اختیار کریں، اپنے بلیفز پر وہ قائم رہیں، اور اپنے مذہب کی پریکٹس کر سکیں، اور ان کو ترقی کے جو ہے مختلف مواقع جو اس ملک میں سب کو ملنے چاہیے، اور برابر ملنے چاہیے، ایکولی ملنے چاہیے، وہ سب کو ملے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ دعوے صرف دعوے ہی رہے، اور صرف زبانی جمع خرچی رہی، کچھ کاغذات میں اس کو جو ہے بند کر دیا گیا۔ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا جب لکھا جا رہا تھا تو اس وقت لکھنے والوں نے بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی محنتوں کے ساتھ اس ملک کے اسٹرکچر کو جو ہے سیکولر اور ڈیموکریٹک جو ہے سانچے میں ڈھالنے کی بہت بڑی کوششیں کی۔ اس وقت کی
مسلم دشمن طاقتیں بلکہ ملک دشمن طاقتیں. ہم اس لیے ملک دشمن طاقتیں کہیں گے کہ صرف وہ مسلمان دشمن نہیں ہیں بلکہ ملک دشمن طاقتیں ہیں. وہ اس بات کے لیے کوشاں تھی کہ اس ملک کے اندر ایک منٹ نہیں آ رہا کچھ ہے گئے. تو بہرحال یہ کیمرے کا مسئلہ ہے ہمارے فون کے ساتھ. تو ایک کام کرتا ہوں میں دوسرے فون سے کنیکٹ کر کے دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے ذرا آپ لوگ ویٹ کر لیجیے. اب ٹھیک ہے نا بھائی. ٹھیک ہے بالکل. ہاں ٹھیک ہے الحمد للہ. تو ہم آئیے ہم لیک کر دیتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ملک کے دستور کے بنانے والوں نے اس بات کی پوری کوشش کی کہ ملک آواز آ رہی ہے نا. ملک دشمن طاقتوں نے ملک دشمن طاقتوں نے اس پر پوری کوشش کی اور تدریجاً گریجولی جو ہے وہ اس بات کے لیے کوشش کرتے رہے کہ اس ملک کو سیفرنائز کیا جائے, یکرنگی کر دیا جائے, اور اس ملک کے اندر ورناشرم اور اعلیٰ ذات کے طبقوں کو جو ہے سپریورٹی حاصل رہے اور تمام لوگ جو ہے ان کے غلام اور جو ہے ان کے نوکر بن کے رہے. یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوا. پہلا ٹارگٹ تو مسلمان ہے, اس لیے کہ مسلمان ہی ہے وہ اس کی جو ہے اس کے لیے بہت سخت جو ہے ان کے لیے چیلنج بن سکتے ہیں. لیکن یہ کہ آگے جا کے ان کا منصوبہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایک بڑی تبدیلی لا کر کے جو ہے اس ملک کو پھر جو ہے برہمن واد کے حوالے کر دیا جائے. یہ کوششیں پچھلے 75 سال کے اندر پچھلے 100 سال کے اندر ہوتی رہی, اور اتنی بڑی طویل جدوجہد کے بعد انہوں نے اس میں کامیابی حاصل کی اور کسی حد تک وہ کامیاب رہے. اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کامیاب رہیں گے. اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو ہمیشہ کے لیے جو ہے پاور مل جائے گا, اس لیے کہ اس دنیا کی فطرت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ یہ دنیا اسی چیز کو قبول کرتی ہے جو اس دنیا کے لیے کارآمد ہو, مفید ہو, اور اس دنیا کے جو ہے ترقی اور ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے کام کرے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت اور طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں ہی کو جو ہے موقع فراہم کرتے ہیں. یہ بات اور ہے کہ وقتی طور پر کچھ ان کو جو ہے وقت ملا ہوا ہے اور وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس سے مایوس ہونے کی, اس سے جو ہے بہت زیادہ پریشان ہونے کی, ڈر اور خوف میں مبتلا ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے نوجوانوں سے, اپنے سننے والوں سے یہ بات کہوں گا کہ یہ حالات قوموں کی زندگی میں آتے رہتے ہیں, اور قومیں تبدیلی کے جب پروسیس سے گزرتی ہیں, چینجنگ پروسیس سے جب گزرتی ہیں, تو ان کو اسی طرح جو ہے آزمایا جاتا ہے اور بھٹی میں ڈال کر ان کو جو ہے سخت جو ہے طور پر ان کو آزمایا جاتا ہے, ان کو پیسا جاتا ہے, تاکہ ان کے اندر سے کھرے اور کھوٹے کو جو ہے چھانٹا جائے اور ان کو اس سے جو ہے الگ کر کے جو ہے ان کو دیکھا جائے, رکھا جائے. تو یہ ایک پروسیس ہے, تبدیلی کا پروسیس ہے. آپ کو اس سلسلے میں جو ہے بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. موجودہ حالات کے اندر جو کام ہمیں کرنے ہیں اس سلسلے میں ہم بہت زیادہ جو ہے اس کو ہم فوکس کرنا چاہیے, اس پر توجہ دینا چاہیے. یہ عنوان جو آج منتخب کیا گیا ہے بہت اہم عنوان ہے. اس کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں, بہت سارے ایکسپیکٹس اس تقریر اس عنوان کے تحت آ سکتے ہیں, اور ایک وسیع عنوان ہے
اور یہ ایک موٹیویشنل جو ہے ٹاپک ہے جس میں آدمی کو جو ہے اس بات کے لیے موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس سے ہونا چاہیے کہ چیزیں پازیٹیو ہے، بہت تبدیلی ہو رہی ہے، اور اس تبدیلی کے اندر آپ کو اٹھ کر کوئی ایک بڑی تبدیلی کے لیے کام کرنا. دیکھیے تبدیلی فطرت کا حصہ ہے، یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ تبدیلی ہی کو اس دنیا کے اندر دوام ہے. دوام سے مطلب وہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ موقع فراہم کرے. چینجز اس فطرت کا حصہ ہے. کوئی چیز اس دنیا میں یکساں نہیں رہتی اور ہمیشہ نہیں رہتی. ہر وقت ہر گزرتا ہوا لمحہ، ہر گزرتا ہوا دن، ہر گزرتا ہوا مہینہ، سال جو ہے کچھ نہ کچھ تبدیلی لائے گا. وہ انسانی زندگی کے اندر تبدیلی لائے گا، آپ کی پرسنالٹی میں تبدیلی لائے گا، آپ کی گفتگو میں تبدیلی لائے گا، آپ کے بیہیویئر میں تبدیلی لائے گا، آپ کے معاملات میں تبدیلی لائے گا، ہر چیز میں تبدیلی آئے گی. اسی طریقے سے اطراف کے ماحول میں بھی تبدیلی آئے گی. آپ کے ماحول کو جو کل پاتے تھے وہ آج نہیں پائیں گے. آج سے ایک مہینے کے بعد آپ کو ماحول پھر نہیں ملے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تبدیلی ایک فطرت کا حصہ ہے. تو آپ کو اس کو اسی طرح جو ہے لینے کی ضرورت ہے، اس پر جو ہے پازیٹیو رہنے کی ضرورت ہے. نیگیٹو ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس سلسلے آپ کو منفی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو بات اس شعر میں کہی گئی ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب تیرے دور کا آغاز ہے. یہ ایک پازیٹیو سائن ہے اس جو شعر میں بات کی گئی. اور یہ آج نہیں کہا گیا ہے، کافی عرصے پہلے یہ بات کہی گئی، جبکہ حالات اتنے خراب نہیں تھے، حالات شاید اس قدر خراب نہیں تھے. لیکن پھر بھی یہ بات اس وقت شاعر نے، علامہ اقبال نے بڑے جرت کے ساتھ، بڑے کیا کہنا چاہیے، تڑپ کے ساتھ یہ بات کہی، اور ایک اپنے سننے والوں کو، امت مسلمہ کو ایک لائے عمل دیا، کہ ایک روڈ میپ دیا کہ تمہیں یہ کام جو ہے کرنا چاہیے، اس تبدیلی کے لیے یہ کام کرنا چاہیے. تو اس عنوان کے تحت، اس حوالے سے ہمیں جو ہے یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس تبدیلی کا کس قدر حصہ ہو سکتے ہیں، ہم اس چینجز کو کس طرح لا سکتے ہیں اپنی لائف میں. ظاہر سی بات ہے، میں تبدیل ہوں گا تو میرے اطراف کا ماحول تبدیل ہوگا، میرے متعلقین تبدیل ہوں گے، میرے سے جو لوگ ریلیٹ کرتے ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے. اگر میں تبدیل نہیں ہوں گا اور میں صرف چاہوں گا کہ یہ تبدیلی صرف جو ہے لوگوں میں دیکھوں، معاشرے کے اندر دیکھوں، اور لوگ تبدیل ہوتے رہیں، میرے حالات تبدیل ہو جائیں، تو یہ ممکن نہیں. تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلی چینجز تو اپنے اندر لانا پڑے گا. میں اپنی ذات میں خود جو ہے تبدیل ہو جاؤں. تو یہ تبدیلی جب آئے گی تو پھر میں ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ دوسرے بھی اس تبدیلی کو محسوس کریں گے اور حالات بھی تبدیل ہوں گے. تو سب سے پہلا کام جو اس شعر میں جو بات کہی گئی، اٹھنے سے مراد تبدیلی کے، اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے. تو اب حالات تمہیں ابھار رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، تمہیں جگا رہے ہیں، تمہیں کشوکے دے رہے ہیں، تمہیں مار مار کر، پیٹ پیٹ کر، تمہاری لنچنگ کر کے، تمہیں جو ہے بے روزگار کر کے، تمہیں یہ بتا کر کے جو ہے تم اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہارے عبادت گاہوں کے ساتھ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، تمہارے پرسنل لا کے ساتھ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، تمہارے گھر محفوظ نہیں ہے، تمہاری جو ہے بزنس محفوظ نہیں ہے، کچھ محفوظ نہیں ہے اس ملک میں. سب کچھ ہمارے جو ہے رحم و کرم پہ ہے. ہم جس کے ساتھ چاہیں گے رحم کا معاملہ کریں گے، اور جس کے ساتھ چاہیں گے جو سختی کا معاملہ کریں گے. اگر تم چاہتے ہو ہم تمہارے ساتھ رحم کیا جائے تو تمہیں ہمارا طرز زندگی اختیار کرنا پڑے گا. تمہیں فلاں کی جے بولنا پڑے گا، فلاں بولنا پڑے گا، یہ بولنا پڑے گا، وہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. تم اپنے پرسنل لا کے ساتھ جو ہے کی ضد نہیں کرو گے. تم کو وہ لا اختیار کرنا پڑے گا جو ہم دیں گے، طریقہ زندگی ہم دیں گے. یہ ساری باتیں ہوں گی، اور یہ نئی بات نہیں ہے. آج اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات ہے
یہ پہلی دفعہ اس طرح کہا جا رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے. اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے، اور ہر دور کا باطل نظام نے اس بات کی کوشش کی کہ اہل ایمان کے ساتھ یہ کام کرتے رہے. لیکن کیا وہ اس قدر سختی کر کے کامیاب ہوا یا اس کو کامیابی مل سکتی ہے؟ یہ ایک بڑے سوالات ہے جس پر ہمیں آج کی گفتگو میں غور کرنا ہے، جس کی میں آپ کو یہ توجہ دلائی. یہ ساری تمہید میں اس لیے آپ کے سامنے میں نے رکھی کہ اس شعر کو سمجھنا، اکثر نوجوان ہمارے چونکہ اردو سے نابلد ہوتے ہیں، اردو سے واقفیت اتنی نہیں ہوتی، آپ لوگ نہیں ہوں گے لیکن اکثر نوجوان ہوتے ہیں، تو وہ اشعار کو اس کے صحیح پیرائے میں نہیں سمجھتے، اس مضمون کو کیوں منتخب کیا گیا ہے وہ نہیں سمجھتے. تو اس کو سمجھانا مقصد تھا. تو اب یہ بات پھر اس کی دوسری لائن میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مشرق و مغرب تیرے دور کا آغاز ہے. یہ کیوں بات کہی گئی ہے؟ یہ حالانکہ بظاہر دکھ رہا ہے کہ جو ہے بالکل منفی صورتحال ہے، نیگیٹو جو ہے معاملہ ہے، سخت ترین حالت ہے جیسا کہ میں نے تمہید میں کہا. لیکن پھر یہ پازیٹیو بات کیوں کہی جا رہی کہ آپ کے دور کا آغاز ہو رہا ہے، آپ کی بات اب سنی جائے گی، آپ کو جو ہے اب پذیرائی ملے گی، آپ کو ویلکم کیا جائے گا؟ یہ کیوں ہے؟ اصل میں آپ نہیں ہے وہ، اصل میں یہ ہے کہ جو جس دین سے آپ کا تعلق ہے، جس نظریے سے آپ کا تعلق ہے، جس خدا پر آپ کا ایمان ہے، لوگ اس کی طرف پلٹ رہے ہیں. مشرق و مغرب تیرے دور کا آغاز ہے سے مراد یہ ہے کہ لوگ کووڈ-19 کے بعد اب خدا پر بھروسہ کرنے لگے ہیں، خدا کا یقین ان کو ہونے لگا ہے، خدا کے تعلق سے وہ فکر مند ہونے لگے ہیں کہ جن خداؤں کو وہ پوچھتے تھے کیا وہ انہیں بچا سکیں گے، کامیاب کر سکیں گے، ان کی حفاظت کر سکیں گے یا ان کو دے سکیں گے، یا وہ خدا جو ان کا حقیقی خدا ہے جس کو وہ تلاش کر رہے ہیں مگر وہ کسی طرح ان کو مل نہیں رہا ہے، اور اگر وہ مل جائے تو اس کے وہ جو ہے اس کی وہ اطاعت و بندگی اختیار کریں گے، اس کے بارے میں وہ فکر مند ہے. تو اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک تو خدا شناسی یعنی اللہ کو پہچاننے کی، اپنے کریٹر کو پہچاننے کی ایک تڑپ جو ہے پیدا ہوئی ہے، خاص طور سے کووڈ-19 کے بعد ہوئی ہے. پہلے بھی ہو رہی تھی، جب یہ اشعار کہے جا رہے تھے اس وقت بھی تھی، لیکن اب بہت زیادہ جو ہے اس کو جو ہے لوگ جو ہے اس چیز کی طرف جو ہے غور کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. تو خدا شناسی کا ایک کیفیت دنیا کے اندر پیدا ہوئی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ روحانیت کی طرف مائل ہوئے ہیں، روحانیت کی طرف پلٹ رہے ہیں. میٹریلسٹک لائف نے، مادہ پرستی نے، وسائل پر بھروسے نے، ریسورسز پر جو ریلائی کرتے تھے انہیں یہ بتا دیا کہ یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اگر چاہے، اب ان کا خالق اگر چاہے تو یہ تمام چیزیں مفلوج ہو کے رہ جائیں گی. سب کی سب بیک وقت جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے گراؤنڈ کر دے گا، ان کو جو ہے ناکارہ کر دے گا، ان کو انیکٹیو کر دے گا، اور وہ بہت زیادہ تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچائیں گے. یہ جو ہے اس وقت جو ہے کیفیت پیدا ہو گئی ہے دنیا کے، اور وہ لوگ اس کو محسوس کر رہے ہیں. تو پہلی چیز وہ خدا کی طرف پلٹ رہا ہے. دوسری چیز یہ کہ وہ اس طریقے زندگی سے بیزار ہے جس طریقے زندگی کو اختیار کیے، یعنی دین. جو کچھ بھی وہ راستہ اختیار کیے ہوئے تھے، چاہے وہ کوئی بھی ازم ہو، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، وہ راستہ ان کو لبرل سوسائٹی وہ کہتے تھے اپنے آپ کو، وہ کہتے تھے کہ ماڈرن سوسائٹی، وہ کہتے تھے کہ جو ہے ہمارے جو نفسانی خواہشات ہے وہ پورے ہونے چاہیے. وہ کہتے تھے کہ فرد کو اتنی آزادی ملے کہ وہ جو چاہے بولے، جو چاہے کہے، جو چاہے طریقہ اختیار کرے، وہ جو چاہے پہنے. وہ خواتین جو فرانس کے بازاروں میں، یورپ کے بازاروں میں مسلم خواتین کو، مسلم بچیوں کو ٹیز کرتے تھے، نشانہ بناتے تھے، ان کو دہشت گرد کہتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ یہ جو ہے نقاب پوش جو ہے اپنے چہرے چھپا کر کے لوگوں کو جو ڈراتے ہیں، اور یہ جو ہے اپنے نقابوں کے پیچھے یہ ان کے دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں. اس طرح کی باتیں یورپ کے اندر آج سے 4-5 سال پہلے ہوا کرتی. اور آپ جانتے ہیں پورا ایک عرصہ گزرا جب یورپ کے اندر نقاب کے سلسلے میں، حجاب کے سلسلے میں بڑی تحریکیں چلی. لیکن اللہ نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ خود اب جو ہے ماسک پہننے پہ مجبور ہے. ان کا مرد بھی ماسک پہن رہا ہے، ان کی عورتیں بھی ماسک پہن رہی ہیں. اور اب تو ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو ماسک پہنو، سوسائٹی کو بچانا ہے تو ماسک پہنو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ نقاب اور ماسک اور چہرے کو ڈھکنے کا
کس قدر جو ہے وہ ہے. تو انہیں اللہ تعالیٰ کی پھٹکار پڑی اور وہ مجبور ہو گئے اس پہ. تو وہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو مجبور کر دیا. تو یہ آپ کے دور کا آغاز ہے, یہ آپ کے طریقے زندگی کی ایکسیپٹنس ہے, اس کی جو ہے قبولیت ہے. اس پر اب شاید وہ اتنا سخت جو ہے طرز عمل اختیار نہیں کریں گے جیسا وہ ماضی میں کرتے تھے. تو یہ پازیٹیو سائنس ہے. اس ملک کے اندر بھی یہی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں. تو ایک طرف یہ تمام چیزیں جو خوش آئین ہیں, لیکن دوسری طرف یہ کہ بہرحال جن کو اقتدار ملا ہے وہ اقتدار کے نشے میں اتنے چور ہیں کہ انہوں نے انسانوں کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے. انسانوں کے ساتھ وہ بدترین زیادتی کر رہے ہیں, اور ظلم اور ناانصافی اس پوری دنیا کے اندر کا دور دورہ ہے. قتل و غارت گری ہے. ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ, کروڑوں لوگوں کو جو ہے لقمہ جل بنایا جا رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس وقت دنیا کے اندر پچھلے 20-25 سال کے اندر, ان تمام جنگوں میں سب سے زیادہ ہلاکتیں مسلمانوں کی ہوئی ہیں, سب سے زیادہ املاک برباد مسلمانوں کے ہوئے ہیں. ملک کے ملک تباہ کر دیے گئے ہیں, اور اس تباہ کرنے کے لیے انہوں نے بڑے بڑے جو ہے منصوبے کھڑے, بڑی بڑی جو ہے سازشیں کی, اور لوگوں کو کے سامنے نظریہ دیا, ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن کا کہا, طریقے زندگی کا کہا کہ یہ طریقے زندگی جو ہے ہمیں خراب کر دے گا. ان کے پاس ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن ہے جو پوری انسانیت کو تباہ کر سکتے. یہ فلاں اور فلاں, یہ جو متھ جو پیدا کیا گیا اس دنیا کے اندر, بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں اور مزید ہوتے جا رہے ہیں. تو اس کا مقابلہ کس طرح کیا جائے, یہ چند باتیں ہیں جو میری گفتگو کے یہ دوسرے حصے میں آپ کے سامنے میں رکھوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 176 میں ارشاد فرمایا, وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اے پیغمبر, جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں, ان کے سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں. یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے اور بالآخر ان کو سخت سزا ملے. تو یہ سب سے پہلی چیز الٹیمیٹلی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ, ان کی یہ چلت پھرت دنیا کے اندر, ان کی یہ دوڑ دھوپ تمہیں کہیں فتنے میں نہ ڈال دے. قرآن مجید میں یہ یغر کا جو لفظ ہے, یغر کا لفظ بھی آیا, یحزن کا لفظ بھی آیا. یہاں پر یحزن کا لفظ آیا, ایک جگہ یغر کا لفظ آیا, یعنی غرور میں نہ, تو تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ جو تمام کوششیں ہیں, یہ جو تمام ان کی ڈیولپمنٹ تم دیکھ رہے ہو, یہ سب کی سب جو ہے اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ناکارہ کر دے گا, اور اللہ نے کیا ہے کووڈ-19 کے ذریعے سے تم اس کو دیکھ چکے ہو. اس وقت کا مسلمان اس کو دیکھ رہا ہے, اس وقت کے تمام انسان اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جب مار پڑتی ہے, اللہ تعالیٰ جب اپنی قدرت کو جو ہے چلاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, اور یہ آخرت میں الٹیمیٹلی جو ہے ناکام ہونے والے ہیں. تو یہ بات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 176 میں کہی گئی. موجودہ صورتحال کے اندر شیطان یہ چاہتا ہے کہ اہل ایمان کے ایمان کو متزلزل کر دے, مسلمانوں کا جو ایمان ہے اسے متزلزل کر دیا جائے. یہ وہ چاہتا ہے, یہ وہ کوشش کرتا ہے. لیکن کووڈ-19 اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی نصرت اور مدد کا ذریعہ بنا ہے. اس معنی میں بنا کہ ہمارا ایمان اللہ پر بہت مضبوط ہوا ہے, اللہ پر ہم بہت زیادہ جو ہے بھروسہ کرنے والے بن گئے, اس پر بہت زیادہ ایمان اپنے آپ کو جو ہے ہم نے جو ہے پیش کیا اس کے سامنے. یہ جو ہے یہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پازیٹیو سائن ہے جو ہمارے اندر آیا. شیطان کے اس کوششوں کے بالمقابل ہمیں جو کرنا ہے وہ کیا ہے, اللہ پر مکمل ایمان ہونا ہے, اور اللہ ہی سے جو ہے ہمیں ڈرنا چاہیے. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احزاب کے موقع پر کہی گئی. سورہ احزاب کی آیت نمبر اگر آپ جو ہے میں نے پہلی آیت نمبر کا اگر آپ پڑھیں آپ, تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, یا ایھا النبی اتقوا اللہ ولا تطیعوا الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ سے ڈرو اور کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو, حقیقت میں علم اور علیم اور حکیم اللہ ہی ہے. تو ڈر اور خوف صرف اللہ ہی سے ہونا چاہیے, اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے, ان لوگوں سے ہمیں نہیں ڈرنا. تو سب سے پہلی بنیادی چیز یہ کہ اہل ایمان کو اس راستے میں سب سے پہلا کام یہ کرنا کہ اللہ پر ایمان مضبوط ہو, اور اس ایمان کو روز بروز مضبوط کرتے جائیں وہ. اور دوسرا کام یہ کہ ڈر اللہ ہی سے کرنا چاہیے, کسی اور سے نہیں ڈرنا چاہیے. تو یہ دوسرا کام ہمیں کرنے کے لیے.
ان حالات. پھر تیسرا کام جو کرنا ہے، میں اللہ ہی کی اطاعت کروں. ظاہر سی بات ہے وہ ڈرا کر کے آپ کو اپنی اطاعت میں لینا چاہتے ہیں، آپ کو وہ چاہتے ہیں کہ غلام بنا لیں، وہ چاہتے ہیں کہ ڈر اور خوف کے ذریعے سے آپ شیطان کی بندگی اختیار کریں، ان کا طریقہ زندگی اختیار کریں، وہ یہ چاہتے ہیں. تو آپ کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں آپ کو اللہ کی اطاعت کرنی. اسی بات کو سورہ احزاب ہی کی آیت نمبر 33 میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ واتبعوا ما، آیت نمبر 3 میں بیان کیا گیا ہے واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیر. پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے. اللہ پر اس بات سے اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم کرتے. تو اطاعت و بندگی صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے. اطاعت اور بندگی اللہ ہی کی جائے، ڈر اور خوف کے وجہ سے کسی اور کی اطاعت یا اپنے نفس کی اطاعت سے جو ہے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. پھر چوتھا کام جو ہمیں کرنا ہے ان حالات کے اندر وہ ہے اللہ ہی پر بھروسہ. وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا. کہا گیا کہ اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ ہی کافی ہے اس کے لیے کہ بندے اس پر بھروسہ کریں، مومن اس پر بھروسہ کریں. یہ چار کام جو ہے آپ کو ہمیں ان حالات کے اندر کرنے چاہیے. پھر اور جو آگے کی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ ڈر اور خوف کی بات جیسا کہ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کی تھی، اس میں یہ بات ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ آپ کو ڈرائے. کس سے ڈرائے؟ اس کے دوستوں سے ڈرائے. قرآن مجید کی آیت نمبر آل عمران کے اندر، قرآن مجید کی سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوا وخافون ان کنتم مؤمنین. شیطان چاہتا ہے کہ وہ اس کے دوستوں کے ذریعے سے تمہیں ڈرائے اور تم ڈر جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا فلا تخافوہم، ان سے ڈرو مت، وخافونی مجھ سے ڈرو ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن. تو ڈر اور خوف شیطان کا ایک پہلا ہتھ کنڈا ہے. وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ اس ڈر اور خوف کے ذریعے سے آپ کو اس کے راستے سے روکنا چاہتا ہے. یعنی جو کام آپ کر رہے ہیں، جس کام پر آپ لگے ہوئے ہیں، اس کام سے آپ کو جو ہے وہ روکنا چاہتا ہے. شیطان یہ چاہتا ہے. تو سب سے پہلا کام یہ کہ ڈر اور خوف نکالے، اور ڈر اور خوف نکال کر کے اس راستے پر گامزن ہو جائے، اس راستے پر چلے. پھر شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان چاہتا ہے کہ آپ اگر اس راستے سے باز نہیں آئے تو آپ کو اس راستے دوسرا راستہ جو ہے آپ کو سجھائے، آپ کا راستہ وہ جو بدل دے، آپ کو اس راستے سے پلٹ دے. یہ شیطان چاہتا ہے. اگر شیطان اس میں بھی کامیاب نہ ہو تو پھر شیطان آگے کیا کرتا ہے؟ آگے کرتا ہے کہ آپ کی رفتار کو سست کر دیتا ہے. یہ بہت اہم باتیں ہیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ اس پر ذرا غور کریں. شیطان کے مختلف حربے ہیں جو اہل ایمان پر وہ چلاتا ہے. پہلے تو ایمان اللہ پر سے متزلزل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے دوستوں کے ذریعے سے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، اور نفس کی بندگی کی دعوت دیتا ہے، اور قوم کی بندگی کی دعوت دیتا ہے، اور جو طاقتور ہوتے ہیں ان کے آگے جھکنے کی جو ہے وہ دعوت دیتا ہے. اگر آپ یہ کام نہیں کرتے اور آپ اس کے بالمقابل ٹھہر جاتے ہیں اور ڈٹ جاتے ہیں تو آپ کو کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے کوششیں کرتا ہے. اس کوششوں میں پہلا کام یہ کرتا ہے کہ وہ آپ کا راستہ پلٹنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بدلنے کی کوشش کرتا ہے. اگر وہ مجھ پہ کامیاب نہ ہو تو پھر آپ کی رفتار کو سست کر دیتا ہے. رفتار کو سست کس طرح کرتا ہے؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے. بڑی دلچسپ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکثر ہم اس پر غور نہیں کرتے، امت مسلمہ اس پر غور نہیں کرتی. یہ کیسی دلچسپ بات ہے؟ دیکھیے کہ شیطان بتاتا ہے کہ مسجدوں کا دین الگ ہونا چاہیے اور دیگر معاملات زندگی کا دین الگ ہونا چاہیے. یعنی مسجد میں آپ کا دین کچھ اور ہو، دنیا کے اندر، دنیا کے دیگر معاملوں کے اندر دین آپ کا کچھ اور ہو. یہ آپ کا راستہ پلٹنے کی جو ہے کوشش ہو. آپ پلٹے نہیں پورے طریقے سے بدلے نہیں. آپ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں لیکن آپ کے تار جو ہے پوری طریقے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، مکمل کنیکٹیوٹی نہیں ہے، فل کنیکٹیوٹی نہیں ہے. آپ کا وولٹیج ڈاؤن ہے، آپ کے جو کنیکشن ہے وہ شارٹ کنیکشن ہے. کبھی وہ اس میں انرجی آتی ہے، کبھی وہ انرجی چلی جاتی ہے. تو یہ کوششیں جو ہے شیطان کرتا ہے. تو آپ کے دین کو دنیا میں الگ کر دیتا ہے اور مسجد میں الگ کر دیتا ہے. پھر آپ سے کیا کرتا ہے؟ وہ شیطان اور ایک راستہ اختیار کرتا ہے. اس پر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس پر گفتگو کرنا نہیں چاہتے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ صاحب سب چھوڑو، ہم کو نماز پڑھنے کی اجازت ملی ہوئی ہے، نماز پڑھتے رہو،
اور دیگر جو ہے کام، دنیا کے کام جو ہے ہمارے بس کے کام نہیں ہے، اور دنیا دار لوگوں کے کام ہے، وہ دنیا داروں کے حوالے کرو. ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم آخرت کی زندگی کی فکر کریں اور اس میں کامیابی کے لیے کوشش کریں، اور اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم اللہ اللہ کرتے ہوئے جو ہے مساجد میں بیٹھے رہیں، گھروں میں بیٹھے. پھر کیا ہو، پھر سیاست درندوں کے ہاتھوں میں چلی جائے، مجھے اس سے کیا لینا دینا ہے. تجارت لٹیروں کے ہاتھوں میں چلی جائے، مجھے اس سے لینا دینا کیا ہے. معاشرے کا نظام کرپٹ لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جائے، کرپشن وہ کرتے رہے، وہ لوگوں کو لوٹتے رہے، مجھے اس سے لینا دینا کیا ہے. معاشرے کا نظام ہنوں کے ہاتھوں میں چلا جائے، وہ شریف لوگوں کی عزتوں سے کھیلیں، انہیں تنگ کریں، ہاں وہ ان کی عزتوں کو پامال کریں، ان پر ظلم کریں، مجھے اس سے لے جانا کیا ہے. میں اپنی مسجد کا مصلی ہوں، پہلی صف کا مصلی ہوں، مجھے نماز پڑھنا چاہیے، مجھے روزہ رکھنا چاہیے، وقت پر زکوٰۃ دے دوں گا، یہ سب کام کر لوں گا، باہری دنیا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ شیطان جو ہے آپ کو اس کام میں لگا دیتا ہے، اور امت کا ایک بڑا طبقہ اس میں لگا ہوا ہے. اگر تھوڑا اور ماڈرن انداز میں اس کو ہم دیکھیں گے تو سائنس کو جو ہے ایسے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے جو درندہ نما لوگ، درندے ہیں. وہ ایسے ایسے ایجادات کرتے ہیں، ایسی چیزیں انوینٹ کرتے ہیں جس سے انسانیت کو بڑی تعداد میں بیک وقت جو ختم کیا جا سکتا ہے. وہ پازیٹیو جو ہے کام نہیں کرتا. وہ میڈیکل فیلڈ کے اندر ایسے انوینشنز نہیں کرتے یا جس سے کہ جو ہے میڈیکل فیسلٹیز لوگوں کے لیے آسان ہو جائیں، سب کی ریچ ہو، سستے ہو جائیں. وہ یہ نہیں کرتے. وہ مہنگے سے مہنگے کام کرتے. وہ ڈاکٹر بنتے ہیں تو لٹیرے بن جاتے، وہ انجینئر بنتے ہیں تو لٹیرے بن جاتے، وہ سائنٹسٹ بنتے ہیں تو ہلاکت خیز ہتھیار جو ہے بناتے ہیں. انسان کی ترقی کے، ڈیولپمنٹ کے، خوشحالی کے ہتھیار وہ نہیں کام نہیں کرتے، وہ چیزیں نہیں بناتے. تو سائنسی میدان کو لوگوں کے حوالے کر دیتے. تو بتانا مقصد یہ کہ ہم انڈکلیئرڈ رہبانیت کی طرف جو ہے لوگوں کو شیطان لے جاتا ہے. تو اس سے جو ہے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اور ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ جو ہے ہمیں اپنی خود کی تربیت، اپنے نوجوانوں کی تربیت، خاص طور سے کیونکہ میں ایسائیوں کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں تو میں آپ کی بات کروں گا. تو آپ کو یہ کام جو ہے کرنا چاہیے. تو سب سے پہلا کام کیا ہو، سورس آف انسپریشن آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، وہ آپ کو پہلے ہی دیا جا چکا ہے. وہ سورس آف انسپریشن کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. قرآن مجید میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا. تو اب جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے اور آخرت کا یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے، کثرت سے یاد کرتا ہے. تو شیطان سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ سورس آف انسپریشن اسوہ حسنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بن جائے، اللہ کا دین بن جائے، اللہ کی اطاعت اور بندگی میں جو ہے ہمیں اپنی نجات نظر آئے، اور شیطان کے وسوسوں سے ہم اپنے آپ کو سے بچائیں. پھر شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان حالات میں آپ کو، جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ طاقتور لوگوں سے ڈرائیں. تو قرآن مجید ہی کے اندر اس بات کا بھی جو ہے ذکر کیا گیا ہے. سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. کہ اور سچے مومنین کا حال یہ کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ حملہ اور لشکروں کو وہ سے گھر گئے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں کہ وہی چیز ہے، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور اللہ اس کا رسول بالکل سچی بات کہتے ہیں. تو یہ تمام جو اس وقت چیلنجز آپ کو اس وقت نظر آ رہے ہیں دنیا کے اندر، ان چیلنجز کے مقابلے کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے، اور اس تیاری میں سب سے پہلا کام یہ کہ جو ہے اللہ پر ایمان ہو اور اللہ ہی پر بھروسہ ہو، اللہ ہی سے ڈرے، کسی اور سے نہ ڈرے، اور اسوہ حسنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کے لیے بن جائے. یہ کام اگر آپ کرتے ہیں تو پھر آگے کا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ آگے کا کام یہ ہے کہ اس سے کہ آپ سیلف اسسمنٹ، اپنا جائزہ. اس وقت کیا ہے سب سے اہم مسئلہ امت مسلمہ کا یہ ہے کہ وہ اپنا جائزہ لینا نہیں چاہتی. آگے بہت ساری اور باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ کس طرح وہ اپنا جائزہ نہیں لیتی. تو سب سے پہلا کام ہم سب کو یہ کرنا چاہیے کہ ہو رہے حالات ہوتے رہیں گے،
اس پر زیادہ آپ گفتگو کریں گے تو آپ جو ہے منفی سوچ کی طرف جائیں گے، مایوسی کی طرف آپ کو وہ لے جائے گا، شیطان آپ کو مایوسی کی طرف لے جانا چاہتا ہے. تو آپ مایوسی سے نکلنے کے لیے کیا کریں گے کہ سب سے پہلا اپنا جائزہ لیں، سخت جائزہ لیں. اس جائزے میں دل فریبی نہ ہو. دل فریبی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ آپ پازیٹیو فریم آف مائنڈ کے ساتھ جائزہ نہ لیں کہ سب ٹھیک ہے، سب اچھا ہے، سب ٹھیک ہے، میں اچھا ہوں، میرا خاندان اچھا ہے، میرا قبیلہ اچھا ہے، میری قوم اچھی ہے، ہم اچھی حالت میں جی رہے ہیں. ایسا نہ ہو، دل فریبی نہ ہو. اور اس دل فریبی پہ ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے پر امید بھی ہوتا ہے کہ میں نہیں کرا تو کیا ہوا کوئی اور کر لے گا. یہ جو ایسے چیزیں ہیں اس سے آدمی کو جو ہے بچنے کی ضرورت ہے. تو دل فریبی نہ ہو، یک طرفہ نہ ہو، اس میں جو ہے صرف خامیاں نظر نہ آئے. شیطان ایک کام یہ بھی کرتا ہے کہ آپ کے اندر کی اچھی چیزوں کو وہ نہیں ابھارتا، آپ کی بری چیزوں کو ابھارتا ہے. تو آپ خود اپنی ذات سے مایوس ہو جاتے ہیں، آپ کو اپنے اندر برائیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور یہی برائیاں دوسروں میں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. اور آپ سخت جائزہ نہیں لیتے، آپ کیا کرتے ہیں اپنے اندر جو ہے خامیاں تلاش کرتے ہیں اور دوسروں کے اندر بھی خامیاں تلاش کرتے ہیں. تو یک طرفہ جائزہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ریئلسٹک اینالائزیشن ہونا چاہیے. ریئلائزیشن کے ساتھ اینالائز آپ کریں کہ آپ کی مثبت چیزیں کیا ہے اور منفی چیزیں کیا ہے، آپ کے اندر پازیٹیو صلاحیتیں کیا ہے اور نیگیٹو صلاحیتیں کیا ہیں. اس کو جو ہے آپ کو جو ہے اس کا اسسمنٹ کرنا چاہیے. پھر دوسرا کام آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ پازیٹیو اپروچ کے ساتھ ساتھ آپ کنسٹرکٹیو جو ہے آپ کے اندر تعمیری جو ہے فکر ہونی چاہیے. آپ کے اندر ڈسٹرکٹیو اپروچ نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی چیز بنی ہوئی ہے میں اس کو توڑ دوں، کوئی سیٹ ہے، کوئی چیز سیٹ ہے تو اس کو میں خراب کر دوں. یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے اندر تبدیلی اس انداز میں لائیے کہ جو ہے اس کو رکھتے ہوئے اس کے اندر کچھ بہتر کام ہو سکے. بالکل ایسا آپ یہ نہ کریں کہ اس کو جو ہے ختم کر دیں اور پھر بیٹھے رہیں کوئی نئی چیز کی تبدیلی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو سیلف تعمیری جو ہے آپ کی سوچ ہونی چاہیے، کنسٹرکٹیو آپ کی سوچ ہونا چاہیے، تبھی آپ جو ہے اٹھ سکیں گے اور تبدیلی لا سکیں. پھر ایک اور چیز اس میں یہ ہونی چاہیے کہ آپ سیلف موٹیویٹڈ ہوں، کسی کا انتظار نہ کریں. آپ سیلف اسٹارٹر ہوں، آپ خود سے جو ہے کوئی کام کے لیے تیار ہو، کوئی اور آپ کو کہے تو آپ کرنے کے لیے تیار ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر اور ایک چیز اس میں ہونی چاہیے کہ سیلف ڈیپینڈنسی ہو، آپ اپنے اوپر بھروسہ کریں، کسی اور پر بھروسہ نہ کریں. اس وقت امت مسلمہ بہت زیادہ جو ہے بیرونی اس کو دیکھ رہی ہے کہ کانگریس کچھ کر دے گی تو ہو جائے گا، امریکہ کچھ کر دے گا دنیا میں تو کوئی تبدیلی آ جائے گی، فلاں کو شکست دے گا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. یہ سب جو خوشنما باتیں ہیں اس سے جو ہے نکلنے کی ضرورت ہے. ہندوستان کے اندر سیکولرزم، ڈیموکریٹک سیٹ اپ کا قیام جو ہے فلاں کوشش کرے گا تو ہوگا، ایسا نہیں ہے. اس کام کو آپ کو کرنا پڑے گا. تو یہ آپ سیلف موٹیویٹڈ ہو، پوری ملت، آپ بھی ہوں، میں بھی ہوں، پوری ملت ہو، پوری تحریک اسلامی ہو، پوری عیسائی ہو، سب لوگ ہوں کہ ڈپینڈنسی ختم ہو. آپ کیوں دوسروں کو دیکھ رہے ہیں، آپ کیوں دوسروں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور خاص طور سے ایسے لوگوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں جن کے پاس نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ اخلاق ہے، نہ کردار ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں آپ جو زیادہ پازیٹیو سوچ رہے ہیں کہ یہ لوگ کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے. اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو غلط سوچتے ہیں، ان ریئلسٹک آپ کی جو ہے سوچ ہے، اپروچ ہے. اس سے آپ کو بچنا چاہیے. تبدیلی آپ ہی لا سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس دین ہے، اسلام ہے، اسوہ حسنہ ہے اور جذبہ ہے، اور آپ کے پاس اللہ کے پاس جواب دہی کا احساس ہے. تو یہ کام آپ ہی کر سکتے ہیں. تو آپ کو سیلف موٹیویٹڈ ہونا چاہیے، سیلف اسٹارٹر پرسنلی بھی ہونا چاہیے اور میوچولی بھی ہونا چاہیے، اجتماعی طور پر بھی ہونا چاہیے اور انفرادی طور پر بھی ہونا چاہیے. پھر شیطان کا ایک حربہ اور بھی ہے، اور وہ حربہ بڑا خطرناک ہے. اس وقت یہ چیزیں ہم جو ہے اپنی پوری ملت کے اندر دیکھ رہے ہیں، خصوصاً تحریک اسلامی کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کے اندر بھی. میں اگر اس کو اپنے آپ کا مخاطب کہوں تو بھی غلط نہ ہوگا، ہم سب اس کے مخاطب. وہ کیا ہے؟ وہ ہے منفی سوچ، تنقیدی جائزہ اور تنخیصی جو ہے عمل. تنخیصی عمل مطلب نقص نکالنے والا، کیڑے نکالنا جس کو بولتے ہیں نا، وہ کیڑے نکالنے والا. تنقیدی جائزہ اس لیے اس حد تک کہ ہر چیز منفی نظر آتی ہے. ایوری تھنگ از بلیک، کوئی وائٹ نہیں ہے وہاں پر، ہر چیز کالی ہے
اور ہر چیز جو ہے اندھیری ہے، ہر چیز جو ہے خراب کرنے والی ہے. کوئی اچھی چیز اب مجھے نہ اپنی ذات میں نظر آتی ہے، نہ اپنے ساتھیوں میں نظر آتی ہے. تو یہ ایک خطرناک سوچ ہے جو شیطان کا ایک خطرناک حربہ ہے جس سے ہم سب کو بچنا چاہیے. وہ کیسا کرتا ہے آپ دیکھیے، کچھ پریکٹیکل باتیں جو میں کر رہا ہوں. پہلا وہ کہتا ہے کہ وہ ایسا نہ ہوتا تو میں ایسا کر رہا ہوں، یعنی میرا ساتھی، میرا کمپینین، میرا دوست، میرا ذمہ دار ایسا نہ کرتا تو میں ایسا نہ کرتا، وہ ایسا نہ ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا. میں نے ایسا اس لیے کیا کہ اس نے ایسا مجھے کرنے کے لیے کہا یا اکسایا یا وہ مجھے کرنے نہیں دیتا. یہ ایک جو ہے خطرناک بات. پھر اور ایک دلچسپ بات آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا تو اس لیے نہیں کیا کہ وہ ایسا ہونے نہیں دینا چاہتا. یہ بھی ایک بڑا جو ہے دل فریب جو ہے غفلت میں ڈالنے والا نعرہ ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ وہ ایسا ہونے دینا نہیں چاہتا تھا، اس نے مجھے روکا تو میں نے ایسا نہیں کیا. پھر ایک تیسری چیز اور ہے شیطان جو کرتا ہے، وہ نہیں ہوگا تو میں بہت کچھ کروں گا. یعنی فلاں ہے جو میرے لیے اسٹمبلنگ بلاک بنا ہوا ہے، راستے کا روڑا بنا ہوا ہے، راستے کی رکاوٹ بنا ہوا ہے میرے تحریکی سفر میں، میرے ڈیولپمنٹ میں، میری پرسنل گروتھ کے اندر فلاں ہے جو رکاوٹ بنا ہوا ہے. اگر وہ نہیں ہوتا تو میں آگے بڑھ جاتا. چوتھی چیز ایک دلچسپ بات آپ سے میں رکھنا چاہ رہا ہوں، یہ کہ میرے خیال میں وہ مجھے سمجھتا نہیں، وہ مجھے سمجھتے نہیں ہیں، یا وہ مجھے سمجھتے نہیں ہیں، وہ مجھے سمجھتا نہیں. اپنے ذمہ دار کے بارے میں یہ بات ہو سکتی ہے، اپنے دوست کے بارے میں یہ بات ہو سکتی ہے، اپنے ماں باپ کے بارے میں یہ بات ہو سکتی ہے. میرے خیال میں وہ مجھے سمجھتے نہیں ہیں اور مجھے ویٹیج نہیں دیا جاتا ہے. مجھے جو مقام ملنا چاہیے وہ مقام مجھے نہیں ملتا. اس وجہ سے میں یہ نہیں کر سکا، تبدیلی نہیں لا سکتا. ایک اور دلچسپ بات یہ کہ ایسا کچھ نہیں اسے کچھ نہیں آتا، اس شخص کو کچھ نہیں آتا، جو کچھ بھی آتا ہے مجھے آتا ہے اور میں بڑی تبدیلی لا سکتا ہوں. ہماری بدحالی کی وجہ فلاں اور فلاں ہے. سوال یہ ہے کہ اگر وہ فلاں ایسا نہیں کرتا تو ایسا ہم بدحال نہیں ہوتے. اس نے یہ کچھ کیا، اس وجہ سے ہم یہاں اس مقام پر ہیں. اس نے اپنے دور میں یہ کچھ کیا، اس وجہ سے ہم یہاں پر پہنچے. تو یہ ایسائیوں میں بھی ہم کرتے ہیں، یہ جماعت اسلامی میں بھی ہم کرتے ہیں، یہ ہر لیول پہ ہم کرتے ہیں. یہ ملت، پوری ملت کے اندر یہ کام ہوتا ہے. لیڈرشپ کے بارے میں ہمارا یہ کہنا کہ اس کے دور میں ایسا ہوتا رہا، اس لیے ایسا ہوا، میں نے ایسا کیا، مجھے اب موقع دیا جائے گا تو میں ایسا اور ایسی تبدیلی لا دوں گا. یہ دعوے جو ہیں، یہ باتیں جو ہے ہم کرتے رہتے ہیں اور دوسروں کو نشانہ بناتے ہیں. ڈیمورلائز خود ہوتے ہیں، دوسرے تو نشانہ بنتے ہی ہیں اس کا، ان کا وہ اپنا جواب دے لیں گے اپنے رب کے پاس، لیکن خود ڈیمورلائز ہو جاتے ہیں. دوسروں کو بھی، اپنے ساتھ کے لوگوں کو ڈیمورلائز کرتے ہیں کہ ان کو آگے بڑھنے نہیں دیتے. ایک کہتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی جو ہے رکاوٹ بنا. تو ان دل فریب باتوں سے، ان ایکسپلینیشن سے، ان بے تکی جو ہے تعویلوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور آگے بڑھ کر جو ہے اپنے آپ کو سب سے پہلا کام جو کرنا چاہیے وہ سبمٹ کرنا چاہیے. اگر آپ ڈیڈیکیٹڈ ہے، سبمٹڈ ہے ٹو یور کریٹر، آپ کے اپنے خدا کی طرف، آپ حنیف ہیں، تو آپ یہ نہیں دیکھیں گے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سیرت میں، سیدنا یوسف علیہ السلام کی سیرت میں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کو یہ تمام چیزیں ملیں گی کہ وہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھتے تھے. وہ یہ دیکھتے تھے کہ اللہ نے مجھ سے جو کچھ کہا ہے، جو کچھ کرنے کے لیے کہا ہے، جو کچھ میرے رب کا مجھ سے مطالبہ ہے، تقاضا ہے، میں اس کو کیسے پورا کر سکتا ہوں. یہ میری ذمہ داری ہے، یہ مجھے کرنا ہے. اور ان تمام چیزوں کے لیے میں انفرادی طور پر اللہ کے پاس جواب دوں. اجتماعی طور پر تو ہے ہی ہے، ٹھیک ہے، اجتماعیت کے سلسلے میں کچھ رولس ریگولیشن ہے، اس کو تو ہم فالو کریں گے، لیکن یہ کہ میں اپنے رب کے پاس جواب دوں تو میں حنیف بن جاؤں، میں جو کچھ کر سکتا ہوں وہ کروں. نتائج کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے، میں جو ہے اپنے رب کے پاس جواب دہ ہوں، اور ان چیزوں کو بدلنا نہ بدلنا میرے رب کی مرضی اور اس کے منشے کے مطابق ہوگا، میرا کام یہ نہیں. تو آخری چیز اس میں کہ نوجوان اگر اپنے اندر یوسفی کردار پیدا کر لیں، یوسفی کیریکٹر پیدا کر لیں، اس میں یوسفی پر عمل کریں گے تو ایک بڑی تبدیلی کا جو ہے وہ ذریعہ بن سکیں گے. وہ اس کا جو ہے وہ ایک
ایک جو ہے سورس بن سکے. تو عزیز نوجوانوں، ایس آئی او الحمدللہ بہت زبردست جو ہے کام اس وقت ملک کے اندر کر رہی ہے. میں اس موقع پر آپ کو اپریشیٹ بھی اس انداز میں کروں گا کہ اس وقت ملک کے اندر ایک بڑی جو تبدیلی ہونے جا رہی ہے، اس تبدیلی کے سلسلے میں باطل طاقتیں بھی یہ سمجھتی ہیں کہ یہ نوجوان ہیں، خصوصاً مسلم نوجوان ہیں، اگر اس کو سلا دیا جائے اور اس کو منتشر کر دیا جائے، اس کے اندر بددلی پیدا کر دی جائے، اس کے اندر بے سمتی پیدا کر دی جائے، اس کا ڈائریکشن کو تبدیل کر دیا جائے، اس کے اندر سست رفتاری پیدا کر دی جائے، یا اس کو اتنا کانسنٹریٹ کر دیا جائے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ کر رہ جائے، تو ہم اپنے بڑے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں. جو پوری گفتگو میں نے آپ کے سامنے کی ہے وہ اس وقت باطل نظام، شیطانی طاقتوں اور شیطان کے چیلوں کا یہی طریقہ ہے جو انہوں نے ماضی میں اختیار کیا تھا اور ابھی بھی انہیں اختیار کیا. تو آپ کو ان فتنوں سے بچنا چاہیے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اپنی رفتار کو تیز سے تیز تک کرنا چاہیے، دوسرے راستوں کی تلاش کے بجائے اپنے رب کا راستے پر آپ چلیں، اپنی دلچسپی کا موضوع مکمل دین ہو، جزوی دین نہ ہو، کلی دین کی طرف آپ آئیں، اور آپ کی متا جو ہے آپ کے گول جو ہے چھوٹے گول نہ ہوں، بلکہ بڑے عزائم کے ساتھ، بڑے گول کے ساتھ آپ کام کریں، اور اس کی شروعات نیچے سے کریں. آپ کا گول بڑا ضرور ہو، لیکن اس کی جو شروعات ہوگی وہ نچلی سطح سے ہوگی، اور نچلی سطح سے مراد اپنی ذات ہوگی، اپنا نفس ہوگا، اپنا خاندان ہوگا، اپنا گھر ہوگا. تو اگر آپ اس طرح تبدیلی لاتے ہیں تو آپ تبدیلی اپنے اطراف میں دیکھیں گے، اور پھر یہ تبدیلی ایک کلیکٹیو تبدیلی میں بدلے گی، اور پھر کلیکٹیو تبدیلی جو ہے ایک بڑی تبدیلی کا ذریعہ بنے گی. یہی چیز جو ہے اس شعر میں کہی گئی ہے کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب تیرے دور کا آغاز ہے. فطرت اپنا کام کر رہی ہے، آپ کا کام کر رہا ہے، آپ کے لیے مواقع فراہم کر رہا ہے. دنیا کے اندر آپ کے لیے ایکسیپٹنس اس وقت ہے، پذیرائی اس وقت ہے، دین اسلام کو لوگ جو ہے قبول کرنے لگے ہیں، اپنے رب کی طرف پلٹنے لگے ہیں. تو آپ کا بھی کام ہے کہ آپ اس تبدیلی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور اس پازیٹیو اپروچ کے ساتھ اگر آپ آگے آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی تبدیلی آپ اس وقت دنیا میں لائیں گے. اور تبدیلی آئے نہ آئے، آخری بات کہتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کروں گا کہ کسی میں تبدیلی آئے نہ آئے، کوئی تبدیل ہو نہ ہو، میں 10 لوگوں کا اگر ذمہ دار ہوں تو 10 لوگوں تک بات پہنچانا، ان کی تربیت کا کام کرنا میری ذمہ داری ہے. ان 10 لوگوں کا کام ہے کہ وہ خود تبدیل ہوں، اپنی ہدایت کے لیے وہ روئیں گڑ گڑائیں اللہ کے پاس. میں ان کی تبدیلی کا ذمہ دار اس معنی میں نہیں ہوں کہ ان کا جواب مجھے نہیں دینا ہے، یہ بات بھی مجھے سمجھ لینی چاہیے. میں تو اپنا ہی جواب اللہ کے پاس دوں گا، اور مجھ سے میرے تعلق سے سوال ہوگا، اور اتنا ہی سوال ہوگا جتنا میں اس کا جو ہے مکلف ہوں، اس سے زیادہ مجھ سے سوال نہیں ہوگا. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ان حالات کے اندر اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ ایک بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں. ایک اور آخری بات کہتے ہوئے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، وہ یہ کہ ایس آئی او جماعت اسلامی کی ایک ذیلی تنظیم. ایس آئی او کے بارے میں میں بہت زیادہ نہیں کہوں گا. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو لیڈرشپ ہے ایس آئی او ہی کی دین ہے. اس وقت ایک بڑی لیڈرشپ کا حصہ، لیڈرشپ کا بڑا حصہ جو ہے ایس آئی او سے جو ہے نکل کر گیا ہے تحریک اسلامی کے اندر. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایس آئی او جماعت اسلامی کے لیے کیا مقام و مرتبہ رکھتی ہے، جماعت اسلامی کے لیے ایس آئی او کی کیا امپورٹنس ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں. تو اگر آپ اپنی اس مدر آرگنائزیشن سے اپنے تعلق کو اپنی نچلی سطح پر مضبوط نہیں کریں گے، اپنے گراس روٹ لیول پہ مضبوط نہیں کریں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے نہیں کیا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کیا ہے لیکن اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، مزید سے مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر آپ جو ہے کمپیٹیبلٹی لانے کی ضرورت ہے، اس کے اندر آپ سینکرونائز کرنے کی ضرورت ہے، مزید اس کو مزید آپ جو ہے فرینڈلی بنانے کی ضرورت ہے، اس کے اندر آپ مزید کوآرڈینیشن کے ساتھ آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اپنی نچلی سطح کی اس قیادت کے ساتھ جو ہے اپنا وہ پارٹنرشپ نہیں پیدا کریں گے اور اس میں جھول پیدا ہوگا،
تو جس قدر جھول یہاں پیدا ہوگا اس کا ریفلیکشن اس قدر اوپر ہوتا جائے گا. اور کل ہم یہ نہیں مان کے چل سکتے کہ آج جس طرح ایس آئی او نے تحریک اسلامی کو قیادت دی, کل یہ ایس آئی او ویسی قیادت دے سکے گی. میں یہ بہت ہی طلب کے ساتھ آپ سے بات کہہ رہا ہوں, بڑے احساس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آج کی طرح ایس آئی او, جس طرح ایس آئی او نے قیادت دی ہے اوپر, ویسی کل ایس آئی او بھی قیادت دیتی رہے اپنی مدر آرگنائزیشن کو, تو آپ کو نیچے سے کام کرنا پڑے گا. آپ کی انڈرسٹینڈنگ جتنی نیچے مضبوط ہوگی اتنی آپ اوپر کام کر سکیں گے. میری مراد آپ کی اپنی مقامی جماعتیں ہیں. میں صرف یاقوت پورہ کی جماعت ایس آئی او سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ پورے شہر حیدرآباد کے ایس آئی او کے لوگ اگر سن سکتے ہیں, اگر موقع ملے گا تو میں ضرور ان سے بھی کہوں گا کہ آپ اپنی نچلی جو سطح کی جو لیڈرشپ ہے, مقامی لیڈرشپ ہے, وہ ایس آئی او کی یونٹ کی ہو چاہے وہ مقامی جماعت کی ہو, اس سے آپ کے تعلقات مضبوط ہونے چاہیے, فرینڈلی ہونے چاہیے, اور احترام والے ہونے چاہیے, اطاعت والے ہونے چاہیے, محبت والے ہونے چاہیے, شفقت والے ہونے چاہیے, ایثار و قربانی والے ہونے چاہیے, اور اتنے مضبوط آپ کی بانڈنگ ہو کہ آپ یہ مان کر چلیں کہ کل کے دن اگر جماعت اسلامی یاقوت پورے کا کوئی امیر بنے تو وہ ایس آئی او کا ذمہ دار بنے. کل کے دن اگر شہر حیدرآباد کا کوئی ناظم بنے تو وہ ایس آئی او کا ذمہ دار بنے, جیسا آج ہے. اسی طریقے سے حلقے کا ہو سکتا ہے, اسی طریقے سے مرکز کا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کئی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نوجوانوں کو اسوہ ابراہیمی اور اسوہ یوسفی اور اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے درمیان میں جو رنجشیں تو نہ کہیے بلکہ جو دوریاں اللہ شیطان نے پیدا کی ہیں, اللہ تعالیٰ ان دوریوں کو دور کرے. ہم آپس میں ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے ایثار و قربانی کے ساتھ کام کرنے والے بن جائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاک اللہ خیر. ایک 2 منٹ باقی ہے. کچھ سوالات آئے ہیں چیٹ باکس میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. 3 سوال ہے, اس میں سے 2 سوال آپس میں ملتے جلتے ہیں. پہلا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مسلم نوجوان جو ہے نا آج کے ان حالات میں اپنا کنٹریبیوشن کس طرح پیش کر سکتا ہے, کیونکہ آئے دن جو ہے نا یعنی اسلام کے رکاوٹیں جو پیدا کی جا رہی ہے, اس تعلق سے جو ہے نا ان حالات کے اندر ایک نوجوان جو ہے نا اپنا کنٹریبیوشن کیسا پیش کر سکتا ہے, یہ ایک سوال تھا. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جو مسلم یوتھ جو ہے اس کو باضابطہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, تو اس کو ہم جیسے کیسا ریسپونڈ کرنا چاہیے. یہ 3 سوال ہے. بہت بہت اہم سوال ہے. ایک تو میں نے اپنی گفتگو کے بالکل اختتام میں بات کی تھی کہ یوسفی کردار کی جب ہم بات کرتے تو ایک 2 الفاظ میں نہیں ہے بلکہ اس کی پوری ایک آپ دیکھیں گے یوسف علیہ السلام کا جو طریقہ رہا ہے ان حالات کے اندر, وہ یہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی, آپ اپنی پرسنالٹی کو اس قدر بنائیں, اس قدر اس کو ڈیولپ کریں, اس قدر اس کو برش اپ کریں کہ آپ کی شخصیت کے بہترین پہلو سے دنیا واقف, آپ کے دوست واقف ہوں, آپ کے کلیگ واقف ہوں, آپ کے اسکول کے, آپ کے کالج کے, آپ کے فرینڈ واقف ہوں, آپ کا معاشرہ واقف ہو. تو یہ کوئی آسان کام نہیں. اس راستے میں آپ جب چلیں گے تو بہت ساری رکاوٹیں آپ کے آئیں گی. آپ پر شخصی حملے ہوں گے, آپ کے دین پر حملے ہوں گے, آپ کے کیریکٹر پر انگلی اٹھائی جائے گی, ہر چیز پر انگلی اٹھائی جائے گی, لیکن آپ کو رکنا نہیں ہے. تو سب سے پہلا کیریکٹر بلڈنگ آپ کو کام کرنا. آپ کیریکٹر بلڈنگ صبر و استقامت کے ساتھ کریں گے اور اپنی شخصیت کو پر زیادہ فوکس کریں گے تو آپ کی شخصیت ایک بڑی تبدیلی کا ذریعہ بنے گی اور بہت زیادہ لوگ جو ہے اس سے متاثر ہوں گے. آج نہیں نظر آئے گا لیکن کل وہ ضرور آپ کے قائل ہو جائیں گے, آپ کے راستے کو جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وہ اتنا آسان نہیں ہوگا, وہ چند گھنٹوں کی بات, چند دنوں کی بات نہیں ہوگی, بلکہ اس کے لیے ایک اچھا خاصا وقت لگے گا, اس کو آپ کو کرنا پڑے گا. تو یہ ان حالات کے اندر مسلم نوجوان اگر اپنے کیریکٹر کو اس طرح بناتا ہے تو ظاہر سی بات ہے لوگ اندھے بہرے نہیں ہیں, ناسمجھ نہیں ہیں, وہ لوگ دیکھتے ہیں اور وہ ضرور دیکھیں گے کہ یہ نوجوان جو ہے کوئی معمولی نوجوان نہیں ہے, بلکہ یہ نوجوان وہ ہے جو انسانیت کے لیے
بہت زبردست ایسڈ بن سکتے ہیں، تو لوگ اس کو قبول کریں گے. تو یہ کام آپ کو کرنا ہے. دوسرا جو سوال تھا کہ اس وقت ٹارگٹ جو بنایا جا رہا ہے، تو ٹارگٹ بننا کوئی آج مطلب کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر زمانے میں ہوا ہے. آپ دیکھتے ہیں مکی زندگی کے اندر خباب بن ارت ہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں، اور سلمان فارسی ہیں، یہ دیگر لوگ ہیں. تو یہ تمام لوگ جو ہے سلمان فارسی نہیں بلکہ ابو ذر غفاری ہیں، یہ تمام لوگ نوجوان ہی تھے، اور ان کو اس وقت کوئی ٹارگٹ بنایا گیا. تو آپ کو یہ ٹارگٹ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پرووک کیا جائے، آپ کے اندر نفرت کو پیدا کیا جائے طبقے کے تعلق سے، ایک مذہب کے ماننے والوں کے تعلق سے. اور یہ کام دونوں جگہ ہو رہا ہے، مسلمانوں میں بھی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور ہندوؤں میں بھی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ہندو نوجوانوں کا جتنا انہوں نے متنفر کر دیا ہے دین اسلام سے، مسلمانوں سے، اتنا ان کے اندر بغض اور نفرت بھر دی ہے کہ وہ بیچارے اب سوچتے بھی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ جانور سے بدترین جو ہے عمل کر رہے ہیں اور وہ سوچتے بھی نہیں. تو ان حالات کے اندر سافٹ ٹارگٹ نہیں بننا چاہیے. ملک کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، اخلاقی دائرے میں رہتے ہوئے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ دین اسلام کے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے آپ کو اپنی حفاظت بھی کرنی چاہیے، اپنی حفاظت کے راستے بھی اختیار کرنے چاہیے، اور وہ کام جو کرنے کا ہے وہ کام کرتے رہنا چاہیے. تو ملک کا دستور قانون آپ کو جس کام کے سے روکتا ہے اس سے روکے، جو کام کرنے کی آزادی آپ کو ابھی تک ملی ہے وہ کرتے رہیں، اور اخلاقی طور پر بھی جو ذمہ داریاں آپ پر ہوتی ہیں اس کو بھی ادا کریں، اور دین اسلام نے بھی جو آپ کو جو ذمہ داریاں دی ہیں اس پر بھی ادا کرتے رہیں. یہ کام آپ کو مستقل کرتے رہنا. اس کے باوجود بھی اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو ابھی ہاں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس پر ثابت قدمی اور استقامت کا مظاہرہ کریے، اور آپ اگر استقامت کا مظاہرہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی بھی ضرور انشاءاللہ بائے. جزاک اللہ خیر. ہم بہت بہت مشکور ہے علی جناب مرزا اعظم علی بیگ صاحب کا کہ انہوں نے جو ہے نا ہماری اس دعوت پر لبیک کہا، اور بہت ہی اچھے انداز میں اور موٹیویشن انداز میں جو ہے نا ہم سب کو مخاطب کیا. اللہ تعالیٰ سے ہم بہت دعا کرتے ہیں آپ کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ مستملہ عطا فرمائے، اور اسی طرح ہم سب سے جو ہے نا مخاطب کرنے کے لیے آپ کو جو ہے نا ہم کو جو ہے نا موقع نصیب فرمائے. اور سب کے حق میں ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس پینڈیمک میں جن لوگوں نے بھی اپنی جانیں گنوائی ہے اور جن لوگوں نے بھی پریشانیاں اٹھائی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے نا ان سب کی مغفرت فرمائے، اور جلد سے جلد جو ہے نا حالات کو درست فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین کا کام لے لے. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونستغفرک ونشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.